8ویں دوا۔ اے اپنے آخرت کو یاد کرنے والے مریض، بے شک بیماری گناہوں کی میل کچیل کو دھو کر انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں کچھ اس طرح بھی آیا ہے، ایک بیمار مومن آدمی کی کپکپاہٹ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پکے ہوئے پھل گر جاتے ہیں۔ اور گناہ جہاں ابدی زندگی میں دائمی امراض کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں اس دنیا میں وہ قلب و وجدان و روح کے لیے معنوی امراض ہیں۔ اور تم اگر بیماری پر صبر کرو گے اور حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ گے تو اس وقتی بیماری کی وجہ سے بہت سی دائمی بیماریوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اور اگر تم گناہوں کو یاد نہیں کرو گے، آخرت کو بھولے رہو گے یا اللہ تعالیٰ سے بے خبر رہو گے تو پھر یہ سمجھو کہ تم اس موجودہ بیماری سے لاکھوں درجے زیادہ ہولناک بیماری میں مبتلا ہو۔ پس اس سے بھاگو اور فریاد کرو، کیونکہ تمہارے قلب و روح و نفس کا تمام موجودات عالم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس صورت میں یہ تمام تعلقات زوال و فراق کے سبب ٹوٹتے رہتے ہیں اور تمہارے اندر لا تعداد زخم چھوڑ جاتے ہیں، اور خاص کر ایسی حالت میں کہ جب تمہیں آخرت کے بارے میں علم نہ ہو اور تم موت کو ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جانا سمجھتے ہو، گویا کہ تم ایک ایسے مریض بدن کے مالک ہو جو اس دنیا کے برابر زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں تمہارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنا اعتقاد ٹھیک کرو اور اپنے اس معنوی جسم کے لیے مکمل علاج اور حقیقی شفا تلاش کرو جسے لاتعداد امراض اور غیر محدود زخم برباد کیے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علاج تمہیں صرف ایمان کے شافی ترقیاق اور شفا بخش علاج سے ہی مل سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس علاج تک پہنچنے کا ایک مختصر ترین راستہ ہے کہ غفلت کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے اس عجز و فقر کی کھڑکیوں سے اس قدیر ذوالجلال کی قدرت اور اس کی رحمت کی پہچان کرو، جس عجز و فقر کا چہرہ تمہیں اس مادی بیماری نے غفلت کے پردے کو چاک کر کے دکھایا ہے۔ جی ہاں، جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا ہے وہ اپنے سر پر دنیا و ما فیہا کے برابر ہموم و غموم اور مصیبتیں اٹھائے پھرتا ہے، لیکن جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی قوت ایمان کے ذریعے ایمان کے درجے کے مطابق ہوتا ہے، اور یوں مادی بیماریوں کی جزوی تکلیف اس ایمان سے جنم لینے والے سرور و شفا اور معنوی لذت کے باعث مضمحل ہو کر زائل ہو جاتی ہے۔